السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے ہمزۃ الوصل پارٹ 3۔ پہلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمزۃ الوصل پر فتحہ کب لگایا جاتا ہے؟ جب سیکنڈ لیٹر لام ہو، جس کو لام تعریفی کہتے ہیں، اور کسرہ تب لگایا جاتا ہے، مطلب کسرہ کے ساؤنڈ سے تب پڑھا جاتا ہے جب سیکنڈ لیٹر لام نہ ہو، تب ہم تھرڈ لیٹر دیکھتے ہیں۔ اگر تھرڈ لیٹر پر فتحہ ہے یا پھر کسرہ ہے، تب ہم ہمزۃ الوصل کو ہمیشہ کسرہ سے شروع کریں گے، اور کچھ ایکسیپشنز ہیں جس میں ہمیشہ ہمزۃ الوصل پر کسرہ ہی لگایا جاتا ہے، ڈزنٹ میٹر کہ سیکنڈ لیٹر کیا ہے یا تھرڈ لیٹر کیا ہے۔ وہ ایکسیپشنز لاسٹ ویک بتائے گئے تھے۔ انشاءاللہ آج دیکھتے ہیں کہ ہمزۃ الوصل پر ضمہ کب لگایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، جب سیکنڈ لیٹر لام نہ ہو تب ہم تھرڈ لیٹر کو دیکھیں گے۔ تھرڈ لیٹر پر اگر ضمہ ہوگا تب ہمزۃ الوصل ہمیشہ ضمہ سے شروع ہوگا، انلیس ایکسیپشنس ہوں۔ تو پہلا اگزامپل دیکھتے ہیں، یہ ہے وَاذْکُر۔ ہمزۃ الوصل یہاں پر پروناؤنس نہیں ہو رہا کیونکہ اس سے پہلے وا آ گیا، تو واو کو سیدھا ذیل سے جوڑیں گے، وَاذْکُر، اور ذیل ساکن پر ہم تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں، جس کو رخاوہ کہتے ہیں۔ اس کو جلدی نہیں پڑھنا، وَاذْکُر نہیں کہنا، وَاذْکُر۔ کیف کے پر ضمہ اور را ساکن ہیوی ہوگا کیونکہ را ساکن سے پہلے ہے ضمہ۔ اگر اس ورڈ میں ہم واو ہٹا دیں تب ہم پڑھیں گے اذکر، کیونکہ تھرڈ لیٹر جو ہے کیف ہے، پہلا لیٹر ہمزۃ الوصل، سیکنڈ ذیل، اور تھرڈ لیٹر ہے کیف۔ کیف پر ہے ضمہ، تو اگر ہم واو ہٹاتے ہیں تب ہم پڑھیں گے اذکر۔ سیکنڈ ایگزامپل دیکھیں، یہ ہے یا مریم اقنتی۔ اگر ہم اکٹھا پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل پروناؤنس نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم دونوں ورڈز کو الگ کریں، یا مریم، اور پھر سیکنڈ والا ورڈ ہم پڑھیں گے اقنتی۔ تو پہلا پارٹ دیکھتے ہیں، یا یہ دو حرکہ ہے، مد طبعی، مر، میم لائٹ اور را ہیوی۔ را ساکن ہے، اس سے پہلے فتحہ ہے تو را ہیوی ہوگا، یا مریم۔ الگ کریں گے تو حمزۃ الوصل پر ہم ضمہ لگائیں گے کیونکہ تھرڈ لیٹر پر ضمہ ہے، نون پر ضمہ ہے۔ اوق، قاف پر قلقلہ، قاف پر جب سکون ہوتا ہے تو قلقلہ کیا جاتا ہے۔ اوق نو تی، نو ایک حرکہ اور تی دو حرکہ، تا کے نیچے کسرہ، ساتھ میں یا۔ تو اکٹھا ہوگا یا مریم اقنتی، اور الگ الگ یا مریم اور پھر اقنتی۔ تھرڈ ایگزامپل ہے وَاسْجُدِي۔ اب کیونکہ حمزۃ الوصل سے پہلے واو ہے تو حمزۃ الوصل پروناؤنس نہیں ہو رہا، لیکن اگر یہاں پر ہم واو ہٹا دیں تب یہ بنے گا اسجدی۔ سین پر سکون اور جیم پر ضمہ، تو جیم ہے یہاں پر تھرڈ لیٹر، تب الگ کر کے جب پڑھیں گے تب ہم پڑھیں گے اسجدی، دی دو حرکہ، دال کے نیچے کسرہ، ساتھ میں یا جو ہے مد طبعی۔ ہم مد طبعی کو ہمیشہ دو حرکہ کھینچتے ہیں، وَاسْجُدِي، اور سین ہمیشہ سیٹی کی آواز سے نکالا جاتا ہے۔ فورتھ ایگزامپل، یہ اس کو ہم پڑھیں گے اقنتی۔ ہم نے سیکنڈ ایگزامپل میں جیسے دیکھا تھا وہی ورڈ ہے یہ۔ اب یہاں پر حمزۃ الوصل سے پہلے کوئی لیٹر نہیں ہے تو ہمیں چوز کرنا ہوگا کہ حمزۃ الوصل پر ہمیں کیا لگانا ہے۔ تھرڈ لیٹر پر ضمہ ہے تو ہم پڑھیں گے اقنتی۔ نیکسٹ ایگزامپل، فَاعْبُدُوهُ۔ فا کے بعد جو الف ہے یہ ہے حمزۃ الوصل، اس کے اوپر چھوٹی سی صاد بنی ہے، اور کیونکہ یہ بیچ میں ہے تو اس کو پروناؤنس نہیں کیا جا رہا، لیکن اگر ہم فا ہٹا دیں تب یہ بنے گا اعبدوہ۔ یہاں پر پھر ہم حمزۃ الوصل پر ضمہ لگائیں گے، اعبدوہ،
बू एक हरका, दू दो हरका, दू है मद तबई, दमा के बाद वाव आ रहा है, आगे है हु एक हरका। इकट्ठा पढ़ेंगे तो ये होगा फअबुदूहु, और अगर अलग अलग पढ़ेंगे फ अलग और उअबुदूहु। जैसे आप जब अब तफसीर के आपके ग्रुप्स होते हैं, आपको ट्रांसलेशन करना होता है, अलग अलग जब हम वर्ड करते हैं तो इस तरह फिर हमें ब्रेक करके बोलना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमज़तुल वस्ल पर अब हम क्या लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वइज़ क़ुल्ना उदख़ुलू, व एक हरका, इज़ ज़ाल पर सुकून, तो ज़ाल पर टाइम दिया जाता है, रखावा करेंगे इज़ क़ुल्ना। अगर इन दोनों वर्ड्स को ब्रेक करेंगे तो वह इज़ और फिर क़ुल्ना और फिर उदख़ुलू, इकट्ठा पढ़ेंगे तो ये होगा वइज़ क़ुल्ना उदख़ुलू। नून के बाद जो अलिफ है इसको तो प्रोनाउंस नहीं करेंगे, नून सीधा दाल से कनेक्ट होगा, बीच में जो हमज़तुल वस्ल है वो बीच में आ रहा है तो वो प्रोनाउंस नहीं होगा। अगर हम ब्रेक करेंगे तो हम पढ़ेंगे वइज़ क़ुल्ना, ना के साथ जो नून के साथ जो अलिफ है ये फिर दो हरका होगा, मद तबई, और फिर आगे है उदख़ुलू, दाल पर क़लक़ला, ख़ा पर दम्मा है, थर्ड लेटर दम्मा है, इसलिए हम हमज़तुल वस्ल पर दम्मा लगाएंगे उदख़ुलू। और आगे जो अलिफ है उसके ऊपर एक छोटा सा ज़ीरो बना है, तो ये पहचान होती है कि हमें इस लेटर को प्रोनाउंस नहीं करना। ये ग्रामर का पार्ट है, लिखना ज़रूरी है लेकिन ये प्रोनाउंस नहीं होता। सो वइज़